بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ گلابی پوئٹری کے معزز دوستو، میں ہوں رانا خالد اور گلابی پوئٹری کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پروہت کو یقین تھا کہ اس کی دیوی اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچا لے گی۔ اس نے ایک تلوار لی اور اسے غزہ کے گلے میں لٹکا دیا۔ پروہت مندر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور بھاگ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ مندر میں آن پہنچے اور تمام کمروں میں غزہ کا بت ڈھونڈنے لگے۔ انہیں ایک بڑا ہی خوشنما کمرہ نظر آیا۔ اس کے دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھا، یہ بت ویسا ہی تھا جیسا خالد رضی اللہ تعالی عنہ پہلے توڑ گئے تھے۔ کمرے کی سجاوٹ اور خوشبو سے پتہ چلتا تھا کہ یہ عبادت کا کمرہ ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دہلیز سے آگے قدم رکھا تو ایک سانولے رنگ کی ایک جوان عورت جو بالکل برہنہ تھی خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ گئی۔ وہ رو رہی تھی اور فریادیں کر رہی تھی کہ بت کو نہ توڑا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ عورت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے برہنہ ہو کے آئی تھی اور اس کے رونے کا مقصد خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبات پر اثر ڈالنے کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے تو اس عورت نے بازو پھیلا کر خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روک لیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے نیام سے تلوار نکالی اور اس عورت پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا ننگا جسم دو حصوں میں کٹ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے بفرے ہوئے بت تک گئے اور اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ طاقت اور خوشحالی کی دیوی اپنے آپ کو ایک انسان سے نہ بچا سکی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ مندر سے نکل کر مکہ پہنچ کر خالد رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ ہاں خالد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب تم نے عزا کا اصلی بت توڑا ہے، اب اس خطے میں بت پرستی نہیں ہوگی۔ قریش کا مشہور اور جوشیلا سالار اکرمہ مکہ کے راستے میں خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف آخری مورکا لڑ کر روپوش ہو گیا تھا۔ اس نے اور صفوان نے اپنے قبیلے کے سردار کی حکم عدولی کی تھی۔ اسے اپنا انجام بہت برا نظر آ رہا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی یہ خطا نہیں بخشیں گے کہ اس نے اسلامی فوج کے ایک دستے پر حملہ کیا اور اس دستے کے 2 آدمی شہید کر دیے تھے۔ اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی۔ تاریخوں میں واضح اشارہ ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد قریش کی 4 عورتوں اور 6 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کی تھیں۔ انہیں مرتد کہا گیا تھا۔ ان میں ہند اور اکرمہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہند ہر اس انسان کے خون کی پیاسی ہو جاتی تھی جو اسلام قبول کر لیتا تھا۔ اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی۔ فتح مکہ کے 2-3 روز بعد ایک آدمی اکرمہ کے گھر آیا۔ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں بہن۔ اس شخص نے اکرمہ کی بیوی سے کہا، اکرمہ میرا دوست ہے، میں قبیلہ بنو بکر کا آدمی ہوں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ اکرمہ اور صفوان نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ اس کا مقابلہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا جو تجربے کار جنگجو ہے، اور اس کے ساتھ آدمی بھی زیادہ تھے۔ میں جانتی ہوں، اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں پہلے سن چکی ہوں۔ میرے اجنبی بھائی، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ زندہ تو ہے؟ وہ مجھے بتا گیا تھا کہ یمن جا رہا ہے۔ اجنبی نے کہا، وہ کہہ گیا ہے کہ تجھے وہاں بلا لے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کس کے پاس گیا ہے، تجھے یہی بتانے آیا تھا۔ وہ واپس نہیں آئے گا، اسے یہاں آنا بھی نہیں چاہیے۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، وہ آ گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، تم تیار رہنا۔ اجنبی نے کہا، اس کا پیغام آئے گا تو میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں گا۔ تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گی تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر حبشہ کو چلا جائے گا۔ اجنبی اسے اپنی بستی کا اور اپنا نام بتا کر چلا گیا۔ 2 روز بعد اکرمہ کی بیوی بنو بکر کی بستی میں گئی اور اس آدمی سے ملی جس نے اسے اکرمہ کا پیغام دیا تھا۔ کیا تو اکرمہ کے پاس جانے کو آئی ہے؟ اکرمہ کے دوست نے پوچھا۔ میں اسے واپس لانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، کیا تو نہیں جانتی کہ وہ آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا؟ اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी फरियाद पर मेरे शोहर को माफ कर दिया है। क्या तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान लिया है? मान लिया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे साथ सौदा किया होगा। अकरमा के दोस्त ने कहा, उसने तुम्हारे आगे ये शर्त रखी होगी कि तुम और अकरमा इस्लाम कबूल कर लो तो? नहीं, अकरमा की बीवी ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह के भेजे हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मेरे साथ ऐसा कोई सौदा नहीं किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से नहीं जो सौदा करके अपनी बात मनवाया करते हैं। मैं वहाँ अपने शोहर की जान बख्शी की फरियाद लेकर गई थी। ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्हें मैं बड़ी अच्छी तरह जानती थी, लेकिन अब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मैंने दिल से कहा कि ये वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जो कभी हम में से थे। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके पास में अब फरियाद लेकर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में मुझे कोई ऐसी चीज नजर आई जो किसी और इंसान में नहीं होती। मुझे डर था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कहेंगे कि ये अकरमा की बीवी है, इसे यरगमाल बना कर रखो ताकि अकरमा आ जाए और उसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक मजबूर औरत जानकर इज्जत से बिठाया। मैंने फरियाद की कि फतह आपकी है, मेरे बच्चों को यतीम ना करें, मेरे शोहर की बदअहदी की सजा मुझे और मेरे बच्चों को ना दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने अकरमा को माफ किया और मालूम नहीं वो कौन सी ताकत थी जिसने मुझसे कहलवाया कि मैंने तस्लीम किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब मैं उस खुदा को मानती हूँ जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत दी है और तू मुसलमान हो गई। अकरमा के दोस्त ने कहा, हाँ। अकरमा की बीवी ने कहा, मैं मुसलमान हो गई, मुझे उसके पास ले चल मेरे शोहर के दोस्त, मैं उसे वापस लाऊंगी, मैं दोस्ती का हक अदा करूंगा। अकरमा के दोस्त ने कहा, चल मैं तेरे साथ यमन चलता हूँ। काफी दिनों बाद अकरमा अपनी बीवी के साथ मक्का में दाखिल हुआ। अपने घर जाने के बजाय हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उसने अपने किए की माफी मांग कर इस्लाम कबूल कर लिया। उसी रोज सफवान भी वापस आ गया। वो भागकर जद्दा चला गया था। एक दोस्त उसके पीछे गया और उसे कहा कि वो सालारी रुतबे का जंगजू है और उसकी कदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जान सकते हैं। उसे ये भी कहा गया कि कबीला कुरैश खत्म हो चुका है। सफवान तलवार का धनी और नामवर सलार था। वो अपने दोस्त के साथ मक्का आ गया और उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर पेश होकर इस्लाम कबूल कर लिया। अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हिंद ऐसी औरत थी जिसके मुतालिक सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस्लाम कबूल कर लेगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कत्ल का हुक्म दे रखा था और वो रूपोश थी। अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम कबूल कर चुके थे। हिंद को जब पता चला कि अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो और सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है तो वो सामने आ गई, ये जानते हुए कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर जा पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया और वो मुसलमान हो गई। मक्का के इर्द गिर्द दूर और नजदीक कुछ कबाइल थे, उनमें बाज बुत परस्त थे और बाज तोहमात को अकीदा बनाए हुए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ पैगाम भेजे कि वो अल्लाह का सच्चा दीन कबूल कर लें। पैगाम ले जाने वाले फौजी थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि किसी पर तशद्दुद ना किया जाए और जंगी कार्रवाई से ग्रेज किया जाए। मक्का के जनूब में तहामा का इलाका है जहाँ जंगजू कबाइल बिखरे हुए थे। उनके मुतालिक खदशा था कि लड़ने पर उतर आएंगे, इसलिए उस इलाके में फौज का एक दस्ता भेजा गया और उसकी कमान खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को दी गई। तमाम का तमाम दस्ता घोड़सवार था, उसमें बनो सलीम के आदमी भी थे, मदीने के भी। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को मक्का से तकरीबन 50 मील दूर मलमलीम के मुकाम तक जाना था। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने सवार दस्ते के साथ रवाना हो गए। उनकी मंजिल 50 मील दूर थी। बामुश्किल 15 मील दूर गए होंगे कि एक मशहूर जंगजू कबीले बनो जजीमा के खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के दस्ते का रास्ता रोक लिया। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दस्ते को लड़ाई की तरतीब में कर लिया। बनो जजीम बाकायदा लड़ाई के लिए निकल आए। हम लड़ने नहीं आए, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐलान किया, हम दावत देने आए हैं कि इस्लाम कबूल कर लो। हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं। बनो जजीम की तरफ से जवाब आया, हम नमाजें पढ़ते हैं, हम धोखा खाने नहीं आए। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बुलंद आवाज से कहा, अगर तुम मुसलमान हो चुके हो तो तलवारें और बर्छियां फेंक दो। खबरदार। बनो जजीम की तरफ से किसी ने ललकार कर कहा, इसे मैं जानता हूँ, ये मक्का के
ولید کا بیٹا خالد رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس پر اعتبار نہ کرنا، ہتھیار ڈال دو گے تو یہ ہم سب کو قتل کر دے گا، ہتھیار نہ ڈالنا۔ خدا کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ملا ہوتا کہ جنگ نہ کرنا تو میں دکھاتا کہ تم ہتھیار ڈالتے ہو یا نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم دوست بن کر آئے ہیں، ہم تم پر اللہ کا دین زبردستی ٹھونسنے نہیں آئے، ہمیں دوست سمجھو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اہل قریش کی کیا خبر ہے؟ بنو جزیم کی طرف سے آواز آئی، مکہ چل کر دیکھو۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو جزیم نے ہتھیار ڈال دیے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھے اور بنو جزیم کے سردار سے گلے ملے۔ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں کو مکہ ایک مرکز کی حیثیت سے مل گیا۔ یہ سورج کی مانند تھا جس کی کرنیں دور دور تک پھیلنے لگیں، لیکن اسلام کی دشمن قوتیں یکجا ہو رہی تھیں۔ طائف ایک مقام ہے جو مکہ معظمہ سے چند میل دور ہے۔ جنوری 630 شوال 8 ہجری کی ایک رات وہاں جشن کا سما تھا۔ فضا شراب کی بو سے بوجھل اور رات مخمور تھی۔ رقص کے لیے طائف کے ارد گرد کے علاقے کی چنی ہوئی ناچنے والیاں آئی ہوئی تھیں۔ ان کے رقص اور حسن نے مہمانوں کو مدہوش کر دیا تھا۔ مہمان مکہ کے شمال مشرقی علاقے کے مشہور جنگجو قبیلے حوازین کے سرکردہ افراد تھے۔ ان کے میزبان طائف اور گرد و نو میں پھیلے ہوئے قبیلہ ثقیف کے سردار تھے، جنہوں نے اپنے مہمانوں پر اپنی امارت اور فیاضی اور کشادہ ظرفی کا رعب جمانے کے لیے اتنی شاہانہ ضیافت اور اتنے شاندار جشن کا اہتمام کیا تھا۔ دو لڑکیاں رقص کے کمال دکھا رہی تھیں کہ میزبان قبیلے کا سردار مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے تالی بجائی۔ ساز خاموش ہو گئے، ناچنے والی بت بن گئیں اور ان کی نظریں مالک بن عوف پر جم گئی۔ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے رات کے گزرتے لمحوں کا قافلہ رک گیا ہو۔ ہر کوئی مالک بن عوف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مالک بن عوف کی عمر 30 سال تھی۔ رقص اور میں نوشی کی محفلوں میں وہ عیاش زیادہ تھا، لیکن میدان جنگ میں وہ آگ کا بگولا تھا۔ وہ صرف تیغ زنی، تیر اندازی اور گھوڑ سواری میں ہی مہارت نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ فن حرب و ضرب کا بھی ماہر تھا۔ انہی اور صاف کی بدولت وہ قبیلے کا سالار تھا۔ جنگ کے معاملے میں وہ انتہا پسند تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹھنڈے دل سے سوچنا اسے آتا ہی نہیں۔ اس کی جنگی چالیں اس کے دشمن کے لیے بڑی خطرناک ہوتی تھیں۔ قبیلہ قریش میں جو حیثیت کبھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھی، ویسا ہی دبدبہ مالک بن عوف کا اپنے قبیلے پر تھا۔ ہم نے بہت کھا لیا ہے، مالک بن عوف نے رقص رکوا کر میزبانوں اور مہمانوں سے خطاب کیا۔ ہم شراب کے مٹکے خالی کر چکے ہیں، ہم تھرکتی ہوئی جوانیوں سے لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ کیا ہمارے مہمانوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس ضیافت اور جشن کی تقریب کیا ہے؟ میں نے تمہیں کوئی خوشی منانے کے لیے اکٹھا نہیں کیا۔ اے اہل حوازن، میں نے تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے تمہیں اپنے ہاں بلایا ہے۔ حوازن کی غیرت سوئی کب تھی؟ مالک بن عوف قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا، بتا ہماری غیرت کو کس نے للکارا ہے؟ مسلمانوں نے۔ مالک بن عوف نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے؟ کیا تم بھول گئے ہو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے بھاگ کر یثرب مدینے چلا گیا تھا؟ جانتے ہیں۔ 2-3 آوازیں اٹھیں، اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے، ہم اسے نبی نہیں مانتے۔ ایک اور آواز اٹھی، کوئی نبی ہوتا تو ہم میں سے ہوتا، جو اہل ثقیف ہیں حوازین کے قبیلے سے ہوتا۔ وہ نبی ہے یا نہیں؟ مالک بن عوف نے کہا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھاگا تھا، اس مکہ کا اب وہ حاکم ہے۔ مکہ میں اس کا حکم چلتا ہے اور اس کی جنگی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ قبیلہ قریش اس کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہے اور اس کے مذہب کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان جیسے جابر جنگجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب قبول کر چکے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی یہ نیا مذہب قبول کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے مکہ میں تمام بت توڑ ڈالے ہیں۔ اہل قریش کو اپنی غیرت اور اپنے مذہب کا پاس ہوتا تو وہ اپنی تلواریں اپنے پیٹوں میں گھونپ لیتے۔ کسی اور نے کہا، اب ستاروں سے دھرا یہ آسمان دیکھے گا کہ حوازن اور ثقیف کو اپنی غیرت کا کتنا پاس ہے۔ مالک بن عوف نے کہا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے؟ قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا، اگر تو یہی کہنا چاہتا ہے تو یہ کام میرے سپرد کر۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مالک بن عوف نے کہا، اسے قتل کر دو گے تو اس
کے پیروکار اسے اپنے دلوں میں زندہ رکھیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ ایک آدمی کے قتل سے وہ اس رستے سے نہیں ہٹیں گے جس پر انہیں ڈال دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے۔ حوازین کے ایک سردار نے کہا، وہ جس پر نگاہ ڈالتا ہے وہ اس کا مطیع ہو جاتا ہے۔ جہاں تلوار چلتی ہے وہاں کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ حوازین قبیلے کے ایک اور سردار نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مالک آگے بول، تو کیا کہتا ہے؟ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو نہ روکا تو یہ سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا ہم سب کو بہا لے جائے گا۔ مالک بن عوف نے کہا، نہ حوازن رہیں گے نہ ثقیف کا وجود ہوگا۔ قبیلہ قریش کو محکوم بنانے والوں کو ہم مکہ کے اندر ہی ختم کریں گے۔ کیا تم محکوم بن جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ مالک بن عوف نے سب کی طرف دیکھا اور بولا، اگر نہیں سمجھتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا۔ مالک بن عوف کے پیچھے مہمانوں میں ایک معمر سفید ریش بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ دوسروں کی نسبت صاف اور سفیدی مائل تھا۔ وہ ضعیف اتنا تھا کہ اس کا سر ہلتا تھا اور کمر میں ہلکا سا خم تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنا لمبا عصا تھا۔ کندھوں سے ٹخنوں تک جگہ بتاتا تھا کہ وہ کوئی عالم یا مذہبی پیشوا ہے۔ مالک بن عوف کے اشارے پر وہ اٹھا اور مالک کے پاس آ گیا۔ تم پر اس کی رحمت ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، بوڑھے نے کہا، اور وہ دیوتا تمہارے بچوں کے محافظ ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ تم محکومی اور غلامی کا مطلب نہیں سمجھتے تو مجھ سے پوچھو۔ میری 4 جوان بچیاں مسلمانوں کی لونڈیاں ہیں اور میرے 2 جوان بیٹے مسلمانوں کے غلام ہیں۔ وہ تیغ زن اور 6 سوار تھے، لیکن اب انہیں تلوار ہاتھ میں لینے کی اور گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت نہیں۔ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ قریش نے مدینے کا محاصرہ کیا تھا تو مسلمانوں نے ارد گرد خندق کھود لی تھی۔ قریش اس خندق کو پھلانگ نہ سکے، پھر اس قدر تند و تیز طوفان آیا کہ قریش جو پہلے ہی بد دل ہو چکے تھے بکھر گئے اور مکہ کو واپس چلے گئے تھے۔ جب مسلمانوں کے سر سے خطرہ ٹل گیا تو انہوں نے ان یہودیوں پر حملہ بول دیا جو ان کے ساتھ مدینے میں امن سے رہتے تھے۔ ان یہودیوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو آپس میں بانٹ کر انہیں لونڈیاں اور غلام بنا لیا۔ اے بزرگ، قبیلہ ثقیف کے ایک سرکردہ آدمی نے بلند آواز سے کہا، اگر تو یہودی ہے تو کیا ہم نے غلط سنا تھا کہ تیرے قبیلے نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا؟ تم نے جو سنا درست سنا تھا۔ بوڑھے نے کہا، ہمارا دھوکہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ہم مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر اتارنا چاہتے تھے لیکن قریش پیٹھ دکھا گئے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کمزور کرنا ہمارا فرض تھا، لیکن مسلمانوں کی تلواروں نے ہمیں کمزور کر دیا۔ تو جو بنی اسرائیل سے ہے، کیا ہمیں اکسانے آیا ہے کہ ہم مسلمانوں سے تیرے قبیلے کے خون کا انتقام لیں؟ ثقیف کے قبیلے کے ایک سردار نے کہا۔ ایک اور ضعیف الامر شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام درید بن السما تھا۔ اس کا نام تاریخ میں تو ملتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں ملتا کہ وہ قبیلہ حزوان سے تھا یا قبیلہ ثقیف سے۔ خاموش رہو، درید بن السما نے گرج کر کہا، ہم بنی اسرائیل کے خون کا انتقام نہیں لیں گے۔ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا خون اپنی تلواروں کو نہ پلایا اور ان کے زخمیوں کو گھوڑوں تلے نہ روندا تو وہ ہمیں بھی قتل کر کے تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں اور تمہارے بچوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ اس سے پہلے کہ ان کے گھوڑے طائف کی گلیوں میں ہن ہنائیں، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہمارے گھوڑے ان کی لاشوں کو مکہ کی گلیوں میں کچلتے پھریں؟ مالک بن عوف نے جوش سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بنی اسرائیل کا یہ بزرگ ہماری پناہ میں آیا ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کا جو انجام بتایا ہے، میں تمہیں اس انجام سے بچانا چاہتا ہوں۔ اٹھو اور لات کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تمام پیروکاروں کو، جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں، ختم کر کے اپنی عورتوں کو اپنے منہ دکھائیں گے۔ اس زمانے میں جب اسلام کی کرنیں مکہ سے پھیل رہی تھیں، عرب میں بت پرستی عام تھی۔ وہ خدا کو بھی مانتے تھے لیکن خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ بتوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بتوں کو راضی کیے بغیر خدا کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ بتوں کی خوش نودی کے لیے وہ کچھ رسمیں ادا کرتے تھے۔ طائف کے علاقے میں جس بت کو پوجا جاتا تھا اس کا نام لات تھا، جو انسانی یا حیوانی شکل کا نہیں تھا۔ وہ بہت بڑا پتھر تھا جسے چٹان کہا جاتا ہے۔ یہ چٹان باقاعدہ مربع شکل کی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ چٹان باقاعدہ مربع شکل کی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ مربع شکل کا قدرتی طور پر بنا ہوا چبوترا تھا جس پر شاید کسی زمانے میں کوئی بت رکھا گیا ہو، لیکن طلوع
اسلام کے دور میں یہ صرف چبوترا تھا اور ارد گرد کے قبائل اسی کو پوچھتے تھے۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست رانا خالد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ پھر ملیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔